السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی نے جو 3 عشروں کے حساب سے تقسیم کر کے اکثر ایک روایت شیئر کی جاتی ہے، پوسٹوں کی شکل میں شیئر کی جاتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا ہے کہ کیا یہ دعائیں جو ہیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسری جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے کی دعا جو مشہور کی جاتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ تینوں دعائیں جو ہیں یہ اس طریقے سے 3 عشروں کے حساب سے شیئر کی جاتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو ان سا ہے وہ جہنم سے آزادی یا پھر نجات کا بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پوسٹ شیئر کرنے کے بعد ایک بھائی نے اس کے اوپر سوال پوچھا کہ کیا یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بھائی جواب دے چکے، علی گیلانی صاحب جواب دے چکے اس کا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کی تحقیق بھی اگر مل جائے تو آپ کو لگا دیں گے کہ روایت کس طریقے سے، اس کے تناظر میں کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی روایتیں ضعیف پائی جاتی ہیں، جس کے اندر رمضان کے 3 عشروں کو علیحدہ علیحدہ بانٹ کر اس کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے پہلے کو رحمت کہنا، دوسرے کو مغفرت کہنا، تیسرے کو نجات کہنا۔ ایک تو یہ چیز جو ہے یہ درست اس طریقے سے نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیں صحیح ذخیرہ حدیث ملا ہے یا قرآن پاک ملا ہے، اس سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی ہر ساعت جو ہے وہ رحمت کی بھی ہے، مغفرت کی بھی ہے، عافیت کی بھی ہے، نجات کی بھی ہے، اور دوزخ سے خلاصی کی بھی ہے۔ جو مرضی چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کے اوپر عقلی بات، اس کے متن کے حوالے سے۔ اب اور اس کی سند کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بتا دیا کہ ہم کوشش کریں گے اس کی آپ کو شیئر کر دیں اس کی تحقیق اس کے اوپر کہ کیوں یہ روایت جو ہے یہ صحیح درجے کو نہیں پہنچتی۔ اور اس میں انہوں نے، ایک بھائی نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی روایت جو کہ ضعیف احادیث میں آتی ہے یا نیک لوگوں کے اقوال سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ عین اسلام کے مطابق ہیں، تو ان ضعیف روایات کو بھی پڑھنے میں یا ان سے دعا کے الفاظ اخذ کرنے میں، جو خوبصورت الفاظ ہیں ان کو اخذ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اوپر سے تو یہ جو ان سی روایات کے حساب سے جو دعائیں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے تو اکثر روایتیں جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو تیسری اس میں دعا جو ان سی ہے اس پوسٹ کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ والی تو کثرت کے ساتھ بلکہ یہ تلقین کی گئی ہے طاق راتوں کے حوالے سے، اور غالباً بی بی عائشہ اس کی راویہ ہیں، جس کے اندر ہمیں اس دعا کی تلقین مل جاتی ہے سنت مبارکہ سے۔ تو اس لیے اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ بالکل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن جب آپ اس کو مخصوص کر لیتے ہیں کہ ہم نے خالی اس کو صرف پہلے عشرے میں پڑھنا ہے یا صرف دوسرے عشرے میں پڑھنا ہے، اور آپ کے پاس کوئی صحیح درجے کا ثبوت نہ ہو، تو وہ اس طریقے سے تشدید کرنا یا اس کو تشدد کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا، پھر لوگوں کو سمجھانا۔ آپ دیکھیے گا گوگل پہ اور دیگر جگہوں پہ، فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا فورمز کے اوپر ان دعاؤں کو لوگ سرچ کرتے ہیں کہ پہلے عشرے کی دعا کیا ہے، بلکہ لکھوا کے بانٹتے ہیں کہ پہلے عشرے کی دعا کیا ہے۔ میں نے خود اپنے آفیسز میں اور دکانوں کے اوپر اور اس طرح کی جگہوں پہ اس طرح کی دعائیں لگی ہوئی دیکھی کہ جناب یہ پہلے عشرے کی دعا ہو رہی ہے، یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، اب تیسرا عشرہ چل رہا ہے تو اس کی مخصوص دعا جو ہے وہ یہ چل رہی ہے۔ تو اس طرح کے کام جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس میں صرف یہ احتیاط کا پہلو رکھتے ہوئے بچنا چاہیے کہ کوئی ایسا فعل نہ ہم سے کوئی سرزد ہو جائے جس میں ہم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین کے علاوہ اپنی چیزیں جو ہیں اپنے پاس سے ایجاد کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ جیسے یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے رمضان المبارک، تو اس کے اندر ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے نا قرآن و سنت کے مطابق جو ان سے اعمال ہیں ان کو سر انجام دیا جائے۔ ہاں وہ چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ اگر آپ کو دعائیں کرنی ہیں جو کہ ان پوسٹوں کے اندر شیئر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو تینوں دعائیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی، وہ آپ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ اور اس کے اندر سے جو خاص طور پہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں کی دعا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں دعا ہے، وہ تو آپ خاص طور پہ لازمی آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ لیکن وہ آپ عام راتوں میں بھی، عام تہجد میں بھی، عام
نمازوں میں بھی، عام اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امید ہے آپ کو اس پہ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا ان دعاؤں کو، اگر یہ روایت ضعیف بھی ہے تو کیا ہم ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف اور صرف مخصوص کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ آپ کو مخصوص کرنے کے لیے صحیح احادیث یا قرآن کا آپ کو سہارا مل رہا ہو، آپ بالکل مخصوص کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایسا سہارا نہ مل رہا ہو تو پھر احتیاط اسی میں لازم ہے کہ آپ دعائیں ضرور پڑھیں، لیکن ان کے ساتھ اور دعائیں بھی پڑھیں، اور اس کے اوپر اس چیز کا پرچار نہ کریں کہ جناب یہ میں پہلے عشرے کی دعا پڑھ رہا ہوں، اب میں دوسرے عشرے کی دعا پڑھ رہا ہوں، یا اب میں تیسرے عشرے کی دعا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ رمضان کی ہر ساتھ ہر لمحہ جہنم سے آزادی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، عافیت کے لیے، رحمت کے لیے اللہ کریم نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ فائدہ اٹھا لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔